السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج 2024 تک گجرات جس تباہی کا شکار ہے، یہ معاملہ کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ کبھی گجرات پنکھا سازی، ظروف سازی اور فرنیچر سازی میں براعظم ایشیا میں سر فہرست تھا، اور آج یہ صنعتیں اتنی زوال پذیر ہو چکی ہیں کہ جو ناقابل بیان ہے۔ تعلیمی میدان میں بھی گجرات بہت پیچھے جا چکا ہے۔ شہر میں کوئی بھی ترقی کے مواقع موجود نہیں ہیں۔ پورا شہر کچرا کنڈی بنا ہوا ہے۔ تحلیک پاکستان سے لے کر آج تک نکاسی آب کا کوئی مناسب نظام بنایا ہی نہیں گیا۔ بس جولائی 2024 سے لے کر 4 اگست 2024 تک ہونے والی بارشوں نے گجرات شہر کو ایک تلاطم خیز سمندر بنا کر رکھ دیا ہے۔ گجرات شہر ایک اجاڑ کی کیفیت بیان کر رہا ہے۔ یہ بدقسمت شہر، جسے برصغیر کی تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، آج ایک ویران قبرستان کی حیثیت اختیار کرتا جا رہا ہے، جس کی بڑی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اس شہر کے باشندگان بے حس ہیں اور اس کی نمائندگی کے دعوے داران مفاد پرستی اور موقع پرستی کے حامل ہیں۔ گویا یہ شہر لیڈر لیس ہے۔ کچھ دن ہوئے قطر سے ایک ادھیڑ عمر شخص تشریف لائے، جو کہ کافی عرصے سے قطر میں مقیم ہیں۔ ایک کام کے سلسلے میں انہیں مسلم بازار جانے کا اتفاق ہوا۔ شہر کی حالت دیکھ کر بڑے افسردہ ہوئے اور کہنے لگے کہ میں بڑے عرصے بعد ادھر آیا ہوں۔ گجرانوالہ بھی گیا تھا، میں دونوں شہروں کو بڑے عرصے سے جانتا ہوں، لیکن گجرانوالہ ترقی کی بلندیوں پر ہے اور گجرات پستیوں کی آخری حدود کو چھو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ گجرات انتظامی لحاظ سے بالکل گجرانوالہ کے مرہون منت ہے۔ گجرات کے سیاستدانوں نے گجرات کے لیے کچھ نہیں کیا، بلکہ گجرانوالہ کے سیاستدانوں نے گجرانوالہ کو ترقی کی اوج تک پہنچا دیا ہے۔ گجرات میں کوئی بھی انتظامی معاملہ ہو یا کوئی انتظامی کام ہو تو کمشنر گجرانوالہ کے پاس جائیں اور گجرانوالہ سے اپنے مسائل حل کروائیں۔ بلدیاتی مسائل ہیں تو گجرانوالہ جائیں، بجلی کے مسائل ہیں تو گجرانوالہ جائیں، انتظامی معاملات کے لیے بھی گجرانوالہ جائیں۔ گجرات میں کچھ ہو گیا تو کمشنر گجرانوالہ گجرات آئے گا۔ سیوریج کے مسائل ہیں تو کمشنر گجرانوالہ آ کے دیکھے۔ کوئی بھی معاملہ ہے تو گجرانوالہ سے مدد مانگے۔ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ ہے تو وہ بھی گجرانوالہ کے حوالے کر دی گئی ہے۔ آخر گجرات کا کیا قصور ہے؟ جب گجرات کو ڈویژن بنایا گیا تو اس پر کیوں طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا؟ کیوں گجرات کی ڈویژنل حیثیت کو ختم کیا گیا؟ کس وجہ سے کمشنر گجرات ڈویژن اور RPO گجرات ڈویژن کو ہٹایا گیا؟ پنجاب ہائی کورٹ کے فروری اور جون 2023 کے گجرات ڈویژن کی بحالی کے فیصلوں اور احکامات کو ابھی تک تسلیم کیوں نہیں کیا گیا؟ گجرات کی ڈویژنل حیثیت کو بحال کیوں نہیں کیا جا رہا؟ آخر اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ کون سی بدنیتی آڑے آ رہی ہے؟ کیا دوسری ڈویژنز کو قائم کرتے وقت اور ان کو فنکشنل کرتے وقت کوئی اصول یا قانون بنائے گئے تھے جن پر گجرات پورا نہیں اترتا؟ ایسا کچھ بھی نہیں، یہ صرف سیاسی بدنیتی ہے جس کا خمیازہ بہر کیف گجرات کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ گجرات ڈویژن کی بحالی کے راستے میں کوئی قانونی، اخلاقی یا علاقائی رکاوٹ موجود نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف کچھ سیاستدانوں کی سیاسی چتکلش ہے کہ گجرات ڈویژن کو بحال نہیں کیا جا رہا، اور یہاں گجرات کے سیاستدان سوئے پڑے ہیں۔ کبھی کبھار سوشل میڈیا یا اخبارات پر آ کر گجرات کے لوگوں کو ڈویژن کی بحالی کا لالی پاپ دے کر لاہور یا اسلام آباد میں محو اشتہارات ہو جاتے ہیں۔ خدارا گجرات کے ساتھ زیادتیاں کرنا بند کریں، سیاسی بدنیتیوں کو ختم کریں، گجرات کی ڈویژنل حیثیت کو فوراً بحال کریں۔ وزیر آباد اور حافظ آباد کے لوگوں کو گجرات ڈویژن سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ صرف سیاسی بدنیت سیاستدانوں کا پروپیگنڈا ہے کہ گجرات ڈویژن کا قیام ایک غیر فطری عمل ہے۔ یہ جو حالات کسی چیز کے فطری یا غیر فطری ہونے کا کوئی مدلل جواب ہی نہیں دے سکتے۔ گجرات کی عوام کو اٹھنا ہوگا، اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا ہوگی، گجرات ڈویژن کو بحال کروانا ہوگا۔ گجرات کے سیاستدانوں، تاجروں، وکلاء برادری، صحافی برادری، علماء، طلباء اور اہم عہدوں پر موجود گجرات کے لوگوں کو اس پر فوراً آواز بلند کرنی چاہیے اور گجرات کی ڈویژنل حیثیت کو بحال کروانا چاہیے۔